بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، شہاب بھائی کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ شہاب بھائی نے کس طرح سے جمعہ کی نماز ادا کی اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ آپ لوگ شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہندو ایسا بھی کر سکتے ہیں شہاب بھائی کے ساتھ، لیکن جب آپ سنیں گے اور دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ آخر ہندوؤں نے ایسا کیا کر دیا تھا شہاب بھائی کے ساتھ۔ تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا واقعہ پیش آیا۔ لیکن اس سے قبل ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، کیونکہ ہم شہاب بھائی کے متعلق آپ کو ڈیلی بیس پر اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ سورج سوا نیزے پر تھا اور راستہ سنسان، جگہ جگہ پتھریلی زمین پہ چلتے چلتے شہاب بھائی کے پیروں پہ چھالے پڑنے لگے تھے، مگر یہ چھالے ان کے ارادے کو کمزور کرنے کی بجائے اور مضبوط کیے جا رہے تھے۔ ان کا دل طمانیت سے بھرتا جا رہا تھا، یہ زخم روح کو سکون دینے لگے تھے۔ مگر آج وہ کچھ پریشان تھے، کیونکہ اس وقت وہ ایک سنسان سڑک پر تھے اور دور دور تک مسجد نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ کچھ ہی دیر میں اذان ہونے والی تھی۔ اور چونکہ آج جمعہ کا مبارک دن تھا اور وہ اپنی نماز قائم کرنے کے لیے کسی آبادی والی جگہ پہ جلد سے جلد پہنچنا چاہتے تھے تاکہ نماز ادا کر سکیں، مگر فی الحال تو ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کی حد نگاہ تک خالی سڑک اور اطراف میں پتھریلی چٹانوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہاب بھائی نے سوچا کہ ان چٹانوں کے پاس جا کر دیکھتا ہوں، شاید کہیں سے پانی مل جائے تو وضو کر کے نماز ادا کر لوں گا۔ یہ سوچتے ہی وہ ایک چٹان کی جانب بڑھنے لگے، لیکن وہ جیسے ہی چٹان کی دوسری جانب گئے تو جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ کافی حیران اور پریشان کن تھا۔ شہاب بھائی نے جب سے عزم کیا تھا کہ وہ پیدل ہی مکہ مکرمہ تک جائیں گے اور حج کی سعادت حاصل کریں گے، تب سے جہاں بہت سے لوگ ان کے عقیدت مند ہو گئے تھے، وہیں بہت سے لوگوں نے ان سے بغض باندھ لیا تھا۔ بہت سی جگہوں پر انہیں محبت ملی تھی اور کئی جگہوں پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور چٹان کے پیچھے کچھ لوگ نظر آئے تھے جنہوں نے چند جھونپڑیاں بنا رکھی تھیں۔ وہاں اچانک سے آبادی دیکھ کر شہاب بھائی بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح اس ویران علاقے میں ان کو ایک گاؤں نظر آئے گا۔ وہ بہت مسرور ہو کر شکر کرنے لگے تھے کہ یکایک ان کی نظر وہاں سے آتی ایک عورت پر پڑی، جسے دیکھ کر ہی وہ کچھ پریشان ہوئے تھے۔ جو خاتون ان کی جانب آ رہی تھی اس نے ایک پرانی سی بوسیدہ ساڑی باندھ رکھی تھی اور اس کے ماتھے پہ لگی ہوئی بندیا اور مانگ کا سندور چیخ چیخ کر اس کے مذہب کا پتہ دے رہا تھا۔ شہاب بھائی چکنا ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت وہ بالکل تنہا تھے اور سامنے بہت سے لوگ تھے جو کہ ہندو دھرم سے تعلق رکھتے تھے۔ شہاب بھائی نے جب دیکھا کہ وہ لوگ ہندو تھے تو انہوں نے ان کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ بظاہر تو میں اکیلا ہوں، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ، اور وہی سب سے بڑی طاقت رکھنے والا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے بھلا کس بات کا خوف کرنا۔ شہاب بھائی آہستہ آہستہ ان کی جانب جانے لگے تھے۔ جو عورت شہاب بھائی کی طرف آ رہی تھی وہ اپنی جگہ پہ رک گئی تھی۔ جھونپڑی کے قریب پہنچتے ہی شہاب بھائی نے سب کو سلام کیا۔ جیسے انہوں نے ان کا سلام سنا تو وہاں کے لوگوں میں کافی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے کان میں جانے کیا کیا بولے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ اب تک پتھریلی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ بچے دور کسی کھیل میں مشغول تھے۔ وہاں اچانک سے بھیڑ جمع ہونے لگی تھی۔ کافی دیر بعد ایک آدمی جو کہ کافی بوڑھا تھا آگے آیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس کا لہجہ کرخت تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ شہاب بھائی کو دیکھ کر گھبرا سے گئے تھے۔ میرا نام شہاب چتور ہے جناب، اور میں کافی دور سے پیدل سفر کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ مجھے بس جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے لیے اگر پانی مل جاتا تو۔ شہاب بھائی آگے کچھ کہہ نہیں پائے تھے۔ چند لوگ نماز کا لفظ سن کر چلانے لگے تھے، یہ مسلم ہے، یہاں کیوں آیا ہے؟ بہت سی زبانوں میں بہت سے سوالات مچل رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکا جو کہ 18-19 برس کا ہوگا شہاب بھائی کی طرف بڑھا۔ تم وہی ہو جو پیدل حج یاترا پر جا رہے ہو؟ اس کے سوال پہ شہاب بھائی چونک سے گئے تھے۔ بھلا اسے کیسے معلوم ہوا تھا؟ اور یہاں تو کوئی قریبی شہر بھی نہ تھا اور نہ ہی کوئی بجلی یا موبائل فون تھا ان کے پاس، تو کیسے ان کو معلوم ہوا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے بالآخر شہاب بھائی نے انہیں سچ بتا ہی دیا کہ ہاں میں ہی ہوں، وہ طلبگار جو اپنے رب کے حضور پیدل جانا چاہتا ہوں تاکہ میری مغفرت ہو سکے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔
شہاب بھائی نے اپنے آنسو روکتے ہوئے بتایا، اور انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ بھاگ کر ان کی جانب آئے تھے۔ وہ عورت جو دور سے ہی دیکھے جا رہی تھی بھاگتی ہوئی شہاب بھائی کے پاس رکی تھی۔ آئیے صاحب، ہم تو کب سے انتظار میں تھے کہ آپ ہمارے راستے سے گزریں اور ہم بھی آپ کے درشن کر لیں۔ وہ سارے انتہائی عقیدت و احترام سے ان کو جھونپڑی کے اندر لے گئے اور ان کو چارپائی پہ بٹھایا اور خود نیچے زمین پر بیٹھ گئے۔ شہاب بھائی سخت حیرت میں مبتلا تھے کہ آخر وہ لوگ انہیں اتنی عزت کیوں دے رہے تھے جبکہ وہ ہندو تھے۔ تبھی اس عورت نے بتایا کہ صاحب، ہم تو غریب ہانہ بدوش لوگ ہیں، روز ہی کسی نئی جگہ پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو لوگ آتے رہتے ہیں وہ سب بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ اپنے رب کے پاس پیدل جا رہا ہے اور وہ اس راستے سے ضرور گزرے گا۔ وہ عورت یہ بتاتے ہوئے اچانک سے رو پڑی۔ ارے اماں جی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ شہاب بھائی نے حیرت سے پوچھا تو وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، شہاب صاحب، میرا ایک بیٹا ہے جسے کل رات ایک سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور میں ساری رات اس کے سرانے بیٹھ کر دعا کرتی رہی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ یہاں پہ جو وید تھا اس نے زہر نکالنے کے بعد کہا کہ اب بھی بچنا مشکل ہے۔ میں ساری رات روتی رہی اور جب صبح کے وقت میری آنکھ لگی تو میں نے ہو بہو آپ کو ہی خواب میں دیکھا اور آپ میرے بیٹے کا علاج کر رہے تھے اور وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ وہ عورت بہت جوش سے بتائے جا رہی تھی۔ شہاب بھائی یہ سن کر شدید حیرت میں پڑ چکے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا، وہ عورت کیسے انہیں اپنے خواب میں دیکھ سکتی تھی، مگر وہ عورت بس ضد تھی کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ تبھی ایک لڑکے کو جو تقریباً 13 سال کا لگ رہا تھا، اسے ایک آدمی اپنے بازو میں اٹھائے ہوئے آگے آیا تھا اور اسے شہاب بھائی کے پاس لیٹا دیا۔ صاحب، اسے ٹھیک کر دیں، وہ آدمی ہاتھ جوڑ کر بولا۔ شہاب یہ دیکھ کر سخت پریشان تھے، یہ کیسی انوکھی داستان تھی بھلا، وہ کیسے اسے ٹھیک کر سکتے تھے؟ لیکن یکایک اللہ نے ان کے دل میں وہ حدیث یاد دلا دی جس میں ایک صحابی نے سورہ فاتحہ سے سانپ کے ڈسنے کا علاج کیا تھا۔ یاد آتے ہی وہ اللہ کا نام لے کر سورہ فاتحہ کا دم اس لڑکے پہ کرنے لگے اور جو بھی دعائیں یاد تھیں سب پڑھ کر اس لڑکے کے زخم پہ ہاتھ پھیرنے لگے، اور تقریباً 3 بار کرتے ہی وہ لڑکا ہوش میں آ چکا تھا۔ یقیناً یہ ایک معجزہ ہی تھا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت تھی جو وہ لڑکا صحت مند ہو رہا تھا۔ وہاں سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے جبکہ شہاب بھائی بس بار بار وقت دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک لڑکی پانی کا ڈول اٹھائے ان کے قریب آئی اور ایک لڑکا جس نے ایک صاف ستھری چادر ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ شہاب بابو، اب وضو کر لیں اور نماز ادا کر لیں، کچھ ہی دیر میں کھانا بھی تیار ہو جائے گا، وہ سب ان کے آس پاس کھڑے کہے جا رہے تھے۔ شہاب بھائی کو خوشی اور سکون حاصل ہو رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی غیر مسلم کے ہاتھوں سے وضو کر رہے تھے اور انہی کی چادر بچھا کر نماز ادا کر رہے تھے۔ جب تک وہ نماز پڑھتے رہے سارے لوگ ان کو حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھے جا رہے تھے۔ آخر میں جب شہاب بھائی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں بیٹھے سارے لوگوں نے اپنے ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھا لیے تھے۔ شہاب بھائی نے صدق کے دل سے ان سب کے لیے ہدایت کی دعا کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ لوگ اتنے اچھے ہوں گے انہوں نے یہ سوچا بھی نہ تھا۔ ان سے رخصت ہوتے ہی شہاب بھائی کا ایمان اور بھی تازہ ہو گیا تھا کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ان کا مان رکھا اور ان کو اتنی عزت دی کہ غیر مسلم بھی ان سے دعا کا کہنے لگے تھے۔ جاتے وقت وہ عورت پھر سے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور کہا کہ شہاب بابو، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کرنا۔ اس کی بات سن کر شہاب بھائی فراخ دلی سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے وہاں سے نکل آئے تھے۔ وہ بہت خوش تھے کہ انہوں نے آج ان کی مدد بھی کر دی تھی اور ان کے ہی گھر میں نماز بھی ادا کر دی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا دل پھیر دے اور وہ ایمان لے آئیں۔ دوستو، کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہندو بھائیوں نے کس طرح سے شہاب بھائی کی مدد کی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جس نیک مقصد کے لیے شہاب بھائی گھر سے نکلے تھے، اس نیک مقصد میں ان کے ساتھ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت سارے نیک دل ہندو بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان کی اس کاوش کو سراہ رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔